اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہ رب العزت کے خاص رحمت اور فضل و کرم سے سورۃ بقرہ کی تفسیر جاری و ساری ہے۔ اس کی ہم نے پہلی آیت مبارکہ کی تفسیر کی، پھر دوسری کی، اور تیسری جو ہے وہ ہم نے تھوڑی سی پڑھی تھی اور ابھی جو ہے وہ باقی رہتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پہلے آیت مبارکہ کی تلاوت کرتی ہوں اور اس کے بعد ترجمہ اور اس کے بعد پھر اس کی تفسیر کرتے ہیں۔ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون۔ الذین جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بالغیب بن دیکھے، ویقیمون الصلاة اور نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم اور جو رزق انہیں دیے جائے، ینفقون خرچ کرتے ہیں۔ والذین اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں، بما انزل الیک جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف نازل کیا گیا، وما انزل من قبلک اور جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا، وبالآخرۃ ھم یوقنون اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو چونکہ اللہ رب العزت نے سب سے پہلے ہمیں یہ بتایا تھا کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کوئی اس میں رد و بدل نہیں کر سکتا، کوئی اس میں تحریف نہیں کر سکتا، یہ شک و شبہ سے بالاتر کتاب ہے۔ تو اب چونکہ کتاب اللہ رب العزت نے قرآن مجید جو ہے وہ نازل فرمائی، تو پھر اس میں ایمان کو جو متقین کی صفات بیان کی۔ ویسے تو قرآن کتاب ہدایت ہے، پوری دنیا کے لیے ہے، جو مسلم ہیں جو غیر مسلم ہیں، سب جو ہے ان سب کے لیے اللہ پاک نے قرآن مجید کو بھیجا، لیکن نفع اس سے کون اٹھاتے ہیں؟ متقین، جو اللہ سے ڈرتے ہیں، جو اللہ رب العزت کا جو ہے وہ اللہ پاک سے ڈرنے والے ہیں، تقوی اختیار کرنے والے ہیں۔ اب متقی کون ہے؟ اب متقین کی اللہ پاک نے صفات بیان کی۔ مومن کون ہے؟ متقی کون ہے؟ تو سب سے پہلی صفت جو میں نے آپ کو اس سے پہلے لیکچر میں بتائی تھی وہ یہ تھی کہ ایمان بالغیب، اللہ پر بن دیکھے ایمان لاتے ہیں، اس کی وضاحت میں کر چکی ہوں۔ دوسری صفت کیا ہے مومنین کی؟ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ اور نماز قائم کرتے ہیں اس کے سارے جو ہے تقاضوں کے ساتھ، اس کا اچھا سا وضو کر کے، وضو جو ہے اس میں سنتیں اور واجبات جو ہیں اس کو احسن طریقے سے ادا کر کے، پھر جو نماز ہے اس کو بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ ادا کرتے ہیں۔ اور صرف نماز جو ہے وہ پڑھتے نہیں ہیں بلکہ قائم کرتے ہیں، مساجد میں جاتے ہیں، اور نماز قائم کرنے کا مطلب ہے کہ نماز ہمیں بے حیائی سے اور بری باتوں سے بچاتی ہے، تو ان سے بھی رکتے ہیں۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، بے شک نماز بے حیائی اور بری باتوں سے روکتی ہے۔ تو یہ سارے اقامت صلاۃ میں جو ہے وہ آتا ہے کہ نماز جو ہے وہ ہمیں کیسے کیسے برائیوں سے روکتی ہے۔ اگر ہماری نماز ہمیں برائیوں سے نہیں روکتی تو وہ صرف نماز پڑھنا ہے، قائم کرنے کے زمرے میں وہ نہیں آتا۔ تیسری صفت ہے وَرَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور جو رزق انہیں دیا جائے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اس میں صدقات نافلہ بھی آتے ہیں، صدقات واجبہ بھی آتے ہیں۔ واجب جو ہے، فرض جو ہے وہ زکوٰۃ ہے، عشر ہے، اور جو صدقات نافلہ ہے اس میں صدقات ہے، خیرات ہے، فطرانہ ہے، اور جتنے بھی مطلب آپ اپنی مرضی سے جو صدقہ و خیرات کرتے ہیں وہ سب اس میں آتا ہے اللہ کی رضا کے لیے۔ تو اللہ رب العزت نے جو رزق دیا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ تو چوتھی جو صفت ہے والذین یؤمنون بما انزل، اور وہ لوگ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید پر ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک اور جو اس سے پہلے کتب ہیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس سے پہلے کتابیں کون سی ہیں؟ تورات ہے، زبور ہے، انجیل ہے، ان سب کو بھی اللہ کی سچی کتابیں مانتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن پاک میں ایک اور جگہ پہ فرماتے ہیں لا نفرق بین احد من الرسل، ہم کسی بھی رسول میں جو ہے وہ کوئی فرق نہیں کرتے، ہم سب انبیاء کرام کی تکریم کرتے ہیں۔ یہودی جو ہے وہ عیسائیوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ بھئی یہ غلط ہے، حالانکہ وہ بھی اپنے زمانے میں وہ حق پر تھے وہ، ٹھیک ہے۔ عیسائی جو ہیں وہ یہودیوں کو برا بھلا کہتے ہیں،
وہ کہتے ہیں بھئی آپ غلط ہیں، اور یہ دونوں مل کے اب مسلمانوں کو برا بھلا کہتے ہیں کہ بھئی آپ غلط ہیں، لیکن ہم کسی کو بھی برا نہیں کہتے، ٹھیک ہے۔ وہ کتابیں اپنے اپنے زمانے تک جو ہے وہ اللہ کی سچی کتب تھیں، ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں۔ اس چوتھی جو صفت ہوئی وہ مومنین کی، وہ کیا ہے کہ وہ قرآن مجید پر اور اس سے پہلے کتب پر ایمان لاتے ہیں۔ یہاں سے جو ہے یہ مسئلہ ختم نبوت کی بہت بڑی دلیل ہے اور بڑی پیاری بات ہے سمجھنے والوں کے لیے۔ اب اللہ نے کہا کہ متقین وہ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی کتاب قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں، اور جو کتب اس سے پہلے نازل ہوئی ان پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ آپ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی نے آنا ہوتا یا کسی اور کتاب کی ضرورت ہوتی تو اللہ پاک نے یہاں پہ جو کہا کہ بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور یہاں پر اللہ پاک من بعدی کے الفاظ بھی استعمال کر سکتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بھی جو انبیاء کرام آئیں گے، جو کتب آئیں گے، ان پر بھی ایمان لاؤ کہ وہ بھی اللہ کی سچی کتابیں ہیں۔ تو اللہ نے یہاں پر تو سٹاپ لگا دیا، فل سٹاپ لگا دیا کہ جو اس سے پہلے کتب آئی ان پر ایمان لاتے ہیں، اور جو قرآن مجید نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ ایک اور جگہ پر اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ رُسُلًا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو رسول ہیں وہ بھیجے۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سورۃ نحل ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی رسول بھیجے، سورۃ المومنون۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور اس سورۃ نساء میں بھی اللہ پاک نے نازل فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو پہلے کتابیں نازل فرمائی۔ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، سورۃ شورى میں ہے كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ، سورۃ البقرہ میں ہے۔ گویا کہ اللہ پاک نے اس سے پہلے کی کتب کا ذکر تو قرآن مجید میں بار بار کیا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کسی کتاب کا ذکر کیا ہے، نہ کسی رسول کا ذکر کیا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی اور قرآن مجید آخری کتاب ہے۔ تو میری بہنوں اور بھائیوں، جو 4 صفات ابھی ہم نے پڑھی، ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، اور جو رزق دیے جائے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور قرآن مجید پر اور اس سے پہلے جو کتب تھی ان پر ایمان لاتے ہیں۔ اب جو 5ویں چیز ہے وہ ہے وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ۔ یہ جو عقیدہ، یہ جو بات ہے، اس پر پہلی 4 باتوں کا انحصار ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ، اور آخرت پر ہم یقینون، یقین رکھتے ہیں۔ اگر یہ والا محرک عقیدہ آخرت نہ ہو تو باقی 4 جو ہیں وہ بھی ہمارے ٹھیک نہیں رہیں گے۔ اگر ہمیں آخرت کا خوف نہ ہو تو ہم کیوں خرچ کریں گے پیسے؟ اگر ہمیں آخرت کا خوف نہ ہو تو ہم کیوں نماز پڑھیں گے؟ اگر ہمیں آخرت کا خوف نہ ہو تو ہم کیوں قرآن مجید پڑھیں گے؟ ایک بچہ ہے، اس کو پتہ ہے امتحان ہی نہیں ہونے، پیپر کی تیاری کیوں کرے گا؟ تو پیپر جو ہے، امتحان جو ہے، وہ بچے کو سارا سال محنت پر لگائے رکھتا ہے، کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں پڑھوں گا تو ہی امتحان میں پاس ہوں گا نا، نہیں پڑھوں گا تو فیل ہو جاؤں گا۔ تو یہ چیز جو ہے، یہ انسان کو انسان بنانے میں اور مومن بنانے میں بہت بڑا محرک ہے، وہ ہے عقیدہ آخرت۔ ہم جتنے بھی کام کرتے ہیں، جیسے ہم یہاں پہ UK میں رہتے ہیں، تو یہاں پہ یقین کریں لوگ جو ہیں وہ ٹریفک کے جو قوانین ہیں ان کی پاسداری کرتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کیونکہ جرمانے آئیں گے، اور اتنے لمبے چوڑے جرمانے آئیں گے، ٹھیک ہے۔ کوئی بھی رول اس لیے نہیں توڑتے کہ بھئی ہمیں اس کا نقصان بھگتنا پڑے گا۔ پاکستان میں چونکہ لا اینڈ آرڈر نہیں ہے، لوگ پوچھتے نہیں ہیں، لوگوں کو جرمانے کا یا سزا اور جزا کا خوف جو ہے وہ نہیں ہے، اس لیے جو ہے وہ ایک جنگل کا سا قانون وہاں پہ بن گیا ہے۔ تو یہاں پہ چونکہ ایکویلٹی رائٹس ہیں، سب جو ہے ان کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتے ہیں، اس لیے لوگ جو ہے وہ قانون کی پاسداری کرتے ہیں۔ تو جو قانون کی پاسداری ہے، جو عمل درآمد ہے، وہ انسان کو جو ہے وہ پابند رکھتا ہے۔ ایسے ہی جو عقیدہ آخرت ہے وہ آپ کو پابند رکھتا ہے
کہ آپ نے برے کام نہیں کرنے، برے کاموں سے بچنا ہے، آپ نے حقوق العباد اور حقوق اللہ جو ہے وہ احسن طریقے سے ادا کرتے ہیں۔ اگر ہمیں آخرت کا خوف نہ ہو تو ہم تو ایک دوسرے کو بیچ کھائیں، ہم تو ایک دوسرے کو نہ ان کی تکریم کریں، نہ انسانیت جو ہے اس کو جو ہے وہ ملحوظ خاطر رکھیں، ہم تو جو ہے وہ جانوروں کی سی زندگی ہو جائے۔ تو یہ جو عقیدہ آخرت ہے، عقیدہ آخرت ایک بہت بڑا محرک ہے۔ اگر ہمیں اللہ کی پوچھ گچھ کا ڈر نہ ہو تو ہم باقی چار جو ہے صفات وہ بھی ہمارے اندر نہیں رہیں گی۔ تو جو عقیدہ آخرت ہے وہ ہمیں انسان بنانے کے قابل بناتا ہے۔ اللہ کی قبر کا خوف کہ اللہ فرشتے آئیں گے، وہ ہم سے سوال کریں گے، پھر ہمیں کیا جواب دینا پڑے گا۔ یہ چیز جو ہے یہ ہمیں انسانیت سے گرنے نہیں دیتی، ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ اچھا سلوک کرنے پر اکساتی ہے، ہمیں جو ہے وہ اچھا متقی اور پرہیزگار بناتی ہے۔ تو یہ جو 5 صفات ہیں، ایمان بالغیب، اقامت الصلاۃ، اور جو رزق دیا جائے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ابھی جو کتب نازل ہوئی ان پر، آپ بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو کتابیں نازل ہوئی ان پر اور قرآن مجید پر ایمان لاتے ہیں۔ اور 5ویں صفت کیا ہے؟ آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ اولئک، یہی لوگ ہیں، یہی 5 لوگ علی ھدی، ہدایت پر ہیں، من ربہم، اپنے رب کی طرف سے، واولئک ھم المفلحون، اور یہی لوگ ہیں فلاح پانے والے۔ اللہ پاک قرآن پاک میں بارہا جو ہے یہ لفظ استعمال کرتے ہیں وَقَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، اور مومن کامیاب ہے۔ نہیں کہا کہ ڈاکٹر کامیاب ہے، انجینئر کامیاب ہے، نہیں کہا کہ جو ہے وہ کوئی بیرسٹر کامیاب ہے، جج کامیاب ہے۔ اللہ نے کہا قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ، مومن کامیاب ہے، جس میں یہ 5 صفات پائی جاتی ہیں وہ کامیاب ہے، متقی کامیاب ہے۔ اور کامیاب اسی کو ہم کہیں گے جس کی آخرت اچھی ہے۔ جو آخرت کے لیے محنت کرتا ہے وہی شخص جو ہے وہ آخرت میں جو ہے وہ اللہ رب العزت کا پسندیدہ بندہ ٹھہرے گا، وہی آخرت میں کامیاب ہوگا، وہی پاس ہوگا، اسی کے ہاتھ میں بروز قیامت جو ہے وہ اعمال نامہ دائیں ہاتھ میں ہوگا۔ اور اللہ رب العزت کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے حوض کوثر پینا اسے ہی نصیب ہوگا جو یہ ان 5 باتوں پر ایمان لاتا ہے۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہم سب کو ہمارے اندر جو ہے یہ ساری باتیں اللہ پاک اچھے طریقے سے ہمارے اندر راسخ کر دیں، اور ہمیں اچھا مومن بننے کی، اچھا متقی بننے کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں ہمارے بچوں کو جو ہے وہ اللہ رب العزت مومن بنائے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سچا عاشق رسول بھی بنائے، اور ہمیں قرآن پاک کو پڑھنے کی، اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔